یہ ہم صبا مساجد والے روڈ سے اندر داخل ہو رہے ہیں. یہ مدرسہ ہے, یہاں سے ہم نے اندر داخل ہونا ہے تو سامنے ایک مسجد آئے گی. وہ مسجد پر اصل میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا. انہوں نے غزوہ خندق کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور انہوں نے جو بکری ذبح کی, کھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہڈیاں اکٹھی کی اور دعا فرمائی اور بکری جو تھی وہ دوبارہ زندہ ہو گئی. تو یہ ان کا بنی حرام قبیلہ جس کے وہ رہنے والے تھے. یہ وہ مسجد اور ان کا گھر ہے. یہ گھر کے آگے سے, مسجد کے آپ کے آگے سے گزرنا وہاں سے غار سجدہ پہ جانے کے لیے. تو اس جگہ پر حضرت جابر کا گھر تھا, یہ مسجد والی جگہ پر جہاں پر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ دعوت فرمائی اور وہ بکریوں نے بکری جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کرے. ہاں جی, اس کا نام ابھی بھی مسجد بنی حرام ہے. اس کا نام بنی حرام قبیلہ ہے نا ان کا, تو اس قبیلے میں ہونے کی وجہ سے اس کا نام انہوں نے مسجد بنی حرام رکھا ہوا ہے. یہ شیشہ تھوڑا نیچے کریں. ہاں, یہ اندر کنسٹرکشن کا کام جاری ہے. تو اس جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعوت فرمائی گئی. یہاں پر آگے آپ کو ایک زیارت کرواتے ہیں غار سجدہ, جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن قیام فرما رہے. وہاں پر سرکار کے بہت سے معجزات ہیں. ایک چشمے کا نشان ہے, ایک غار ہے. افسوس کہ اب وہاں پر جا نہیں سکتے, انہوں نے پابندی لگا دیا. دور سے آپ کو اس کی زیارت کروائیں گے. وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قیام فرمایا. ایک دن صحابہ کرام ڈھونڈتے وہاں پہنچے تو ایک چرواہا ملا. چرواہے سے پوچھا کہ یہاں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ تو مجھے نہیں علم, لیکن یہ ایک غار کے اوپر کوئی مجھے لگتا ہے کہ کوئی ہے. ادھر کو چلیں کہ میری بکریاں اوپر جاتی ہیں جو دودھ نہیں دے رہی ہوتی اور واپس آتی ہیں, تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے تھنوں سے تازہ دودھ کی سند رہا ہے. تو وہ پھر صحابہ کرام اس طرف گئے تو انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مل گیا. وہ غار تھی غار سجدہ. وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کا نشان تھا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کا نشان تھا. وہ ان لوگوں نے شہید کر دیے ہیں. وہ غار کا کچھ حصہ باقی بچا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک چشمہ ہے جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر پانی نوش فرماتے تھے. اس کے نشانات ہیں. تو اب انہوں نے یہاں پابندی لگا دی ہوئی ہے, اندر جانا جو ہے وہ ممکن نہیں رہا, اس لیے اس کی دور سے زیارت ہو سکتی ہے. یہاں گاڑی سامنے کھڑی کریں. یہ انہوں نے باہر بورڈ لگا دیا ہے کہ یہ آپ کا ملٹری ایریا ہے, اس میں آپ اندر نہیں آ سکتے. تو یہ اوپر ابھی میں ہائی لائٹ کرتا ہوں. یہ جو جگہ نظر آ رہی ہے اوپر, وہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ اوپر ایسے پتھر اونٹ کی طرح بنا ہوا, یہ غار سجدہ ہے. یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اس کے اندر قیام فرما رہے. اور اس کے تھوڑا اوپر اس جگہ پر وہ چشمہ ہے. چشمے کے اثارات بھی ہیں, لیکن وہاں جانا ابھی جو ہے وہ بہت خطرے والی بات ہے. اس کی تصاویریں اس چشمے کی, غار سجدہ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے نشان کی, بیٹھنے کے نشان کی مل سکتی ہیں. اگر کوئی دوست چاہے تو وہ ان باکس میں رابطہ کر سکتا ہے. چلیں جی, جزاک اللہ خیر جناب, دعاؤں میں یاد رکھیں. یہ غار سجدہ, اس کو کاف بنی حرام بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ بنی حرام قبیلے کے بالکل ساتھ تھی. جزاک اللہ خیر جناب, دعاؤں میں یاد رکھیں. ملتے ہیں انشاءاللہ اور آدھے گھنٹے کے بعد ایک اور خوبصورت زیارت کے ساتھ.